جی بیٹے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا مساوات۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ برابری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل کے ساتھ، صرف باتوں تک نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ثبوت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا جو درس دیا، طریقے انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یکجا کر دیا، برابر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت عظمت جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی جو فخر تھا اس کو مٹا دیا، ذات پات، رنگ و نسل کے تمام امتیازات جو ہیں ان کو ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نزدیک حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، بلال جو تھے حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے موٹے موٹے ہونٹ حضرت بلال کے، اور اگر رنگ و نسل میں کامیابی ہوتی اور رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر اللہ کا قربت حاصل ہوتی تو حضرت بلال تو بیچارے کالا سیاہ ان کا رنگ تھا، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل میرے آگے آگے چلنے کی کس کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کی جرت ہے کہ وہ آپ کے آگے آگے چلے، لیکن یہ آپ کا پیارا بلال ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں آ رہی ہے۔ تو آئیے مساوات کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے بیٹا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مساوات کے لغوی معنی، مساوات کے لغوی معنی بیٹے سب سے پہلے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس کو لفظی معنی بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو مساوات کے معنی برابری اور یکسانیت، برابری اور یکسانیت، یکسانیت کے ہیں۔ مساوات کے لفظی معنی برابری اور یکسانیت کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور بحیثیت انسان سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کو رنگ و نسل، ذات پات اور مال و دولت کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اللہ کی نظر میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے حسن کے پیکر ہو، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں تو تمہارے دل دیکھتا ہوں، تمہارے کام دیکھتا ہوں۔ میں آواز نہیں سنا۔ بیٹے اپنی آوازیں نہیں۔ تو غیر عرب صحابہ کرام، عرب کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، لیکن ان میں 3 نام جو ہیں غیر عرب صحابہ جو عرب کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، ان تینوں کا نام ذرا نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 پہ حضرت بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد صحاب حضرت صہیب رومی، یہ روم کے رہنے والے تھے، اور حضرت سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے اعمال و اقوال کو دیکھا، آپ کے دن رات کو دیکھا، آپ کے شب و روز کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے جو سارے صحابہ تھے وہ حضرت بلال کو سیدنا بلال کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، سیدنا بلال کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سردار، ہمارا بڑا۔ تو آدم کی پہچان کیا ہے جی؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اللہ نے مال و زر دے دیا تو انسان کی حقیقت جو ہے وہ بیٹا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور تعجب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پہ جو پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک گندا پانی کا قطرہ تھا اور اب اللہ نے اس کو انسان بنا دیا، اور تھوڑے ہی دیر کے بعد وہ من و من مٹی کے نیچے چلا جائے۔ اس کو پتا ہے، کنفرم ہے یہ بات کہ میں نے ابدی نیند سو جانا ہے اور لاکھوں من مٹی کے نیچے میں نے آ جانا ہے، اور پھر انسان تکبر کرے، غرور کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے مساوات کا جو درس دیا، طریقے انسانی میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹا دیا۔ اپنے قدموں کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے تمام جو ذات و پات کے جو اور خاندانی اور قبائلی فخر تھے، آپ نے ان کو مٹا دیا۔ ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو برابر حیثیت دی اور ان کی پہچان کے لیے مختلف برادریاں اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یا ایھا الناس، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میرے سامنے ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قبائلی فخر کو مٹایا، قرآن بھی ہمارے تمام تر فخر، ذات، نسب اور اس کے بعد جاہ و جلال، اس کو ساروں کو ختم کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آغاز انسان، نسل انسانی کا آغاز جو ہے بیٹے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا، اور اب تک جاری و ساری ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ہے یہ جاری اور ساری رہے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا، اور میں نے پھر تمہاری قبیلے اور تمہاری ذاتیں بنا دی، پتہ چل سکے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے۔ اللہ نے قبیلے، برادریاں اور اس کے بعد رشتے جو ہیں، یہ اللہ نے صرف پہچان کے لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ نے تمہاری ذاتیں بنا دی اور تمہارے قبیلے بنا دیے۔ اللہ یہ ذاتیں اور قبیلے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا مطلوب تھا؟ اللہ نے فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور لیکن آج کوئی کہتا جی میں جناب جٹ ہوں، کوئی کہتا میں بٹ ہوں، میری بڑی عظمت ہے، میں تو چودھری برادری سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دنیاوی معاملات میں تمہاری جاہ و جلال بھی ہوگا، تمہارا سارا کچھ ہوگا، لیکن ان اکرمکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا جو عمل ہے، ان اکرمکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا، زیادہ احترام والا کون ہے؟ وہ جس کو اللہ، جس کے پاس تقوی زیادہ ہو، جس کے پاس جو تقوی میں جتنا زیادہ آگے چلتا جائے گا، اتنا اللہ کی نظر میں وہ مقرب اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کے لیے لازم ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ اور ایک جان سے پیدائش، ایک جان سے پیدائش، اللہ نے سب سے پہلے نسل انسانی کو بنانے کی جب اللہ تعالیٰ نے سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور انہی کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدائش مساوات کا منہ بولتا ثبوت ہے، فرمان الہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں واحد جان سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ مساوات کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں مساوات، روشنی میں مساوات، حدیث کی روشنی میں مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم کی اولاد ہو تم، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت سر جی بیٹے سر حدیث کی روشنی میں آپ نے بتایا کسی عربی کو اجمی پر، سر یہ آیت آئے گی اس میں؟ نہیں بیٹا آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اس کا صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ کیا ترجمہ لکھنا ہے کہ کسی عربی کو سر یہ اجمی پر؟ حدیث ہے جی کسی یہ اجمی بیٹا کو عربی حدیث پر؟ ہے، مسند احمد ہے اور 2348 حدیث نمبر ہے۔ اوکے سر۔ ہاں اس میں بیٹا آپ نے کیا لکھنا ہے؟ لکھنا یہ ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور کالے کو گورے پر اور گولے کو کالے پر سوائے تقوی کی۔ اللہ کے نزدیک غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، اگر اس میں تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے، عبادت گزار ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی قربت حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اتنا ہی وہ بلندی پہ فائز ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں مساوات کا درس ملتا ہے۔ ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد 5116 حدیث کا نمبر ہے، انتم بنو آدم، انتم بنو آدم، تم آدم کی اولاد ہو۔ بنو کا مطلب ہوتا اولاد، انتم تم بنو اولاد ہو آدم کی، وآدم من تراب، اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کی۔ اسلامی معاشرتی مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت اور غلام کو عام انسان کے مساوی مقام دیا، عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی کے درجہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے اپنی پھپھو زاد بہن حضرت زینب کی شادی کروا دی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات۔ آپ سب صحابہ کے ساتھ جب کہیں جاتے اور وہاں جا کے آپ کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ صحابہ کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ جہاں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہیں اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہوتے تھے، آپ وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں تم سے بڑا بنوں، بلکہ میں بھی عظمت، رفعت، بلندی کے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں فخر کروں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جہاں ملتی تھی آپ وہیں تشریف فرما ہوتے تھے۔ عام لباس مسلمانوں جیسا آپ کا لباس ہوتا تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کے آپ دیکھیں گڑیاں اور ان کے لباس اور ان کے پروٹوکول دیکھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لباس پہنا کرتے تھے، اور آپ کے لباس کو دیکھ کے بھی مساوات کا بہترین درس ہمیں ملتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان نہایت سادہ اور مختصر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی، یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے اور غذا ہے اور پیارے نبی کے لیے نہیں، قانونی مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ قریش کی معزز قبیلے کی ایک خاتون، بنو مخزوم قبیلے کی عورت فاطمہ نامی نے چوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو جب پکڑا، اور پکڑنے کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو آپ نے فوراً اپنی چادر، جسے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہ ان کی طرف پھینکی اور کہا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ دو۔ یا رسول اللہ یہ تو کافر کی، فرمایا بے شک کافر کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کی عظمت کو کسی ترازو میں نہ تولو، بیٹی تو ہر دور میں انمول رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لوگوں نے بھیجا کہ آپ جائیں، اور کیونکہ آپ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں تو آپ جا کے سفارش کریں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا ملتی، اور اگر کوئی امیر کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، صحیح بخاری کی 3475 آیت ہے، ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر یہ فاطمہ قبیلہ مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا قانونی مساوات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بیٹے عبادت میں مساوات، دین اسلام میں عبادت میں مساوات سکھاتی ہے۔ دین اسلام جو ہے عبادات بھی مساوات، جیسا کہ نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے، یہ نہیں کہا جاتا جی غریب پیچھے چلے جائیں جی، درمیانے طبقے کے آگے آ جائیں، اور جو ہے فرنٹ سیٹوں پہ جو ہے نا وی آئی پی لوگ نہیں، بلکہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بول بول کے ہمیں
इस बात का मुतकाजी है और इस बात की तरफ हमें दलालत कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावत का दर्स दिया नहीं बल्कि आपने अमली तौर पर मसावत करके दिखाई है। और एक ही हज में जब आप जाते हैं तो हज में भी सारी तफरीकें खत्म हो जाती हैं। एक लिबास होता है, एहराम बांधा होता है वाइट कलर की चादर, अमीर व गरीब ने, शाह व गदा ने, आका व गुलाम ने, सब ने एक ही तरह का लिबास पहना होता है और एक ही तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तलबिया भी एक होता है, तराना भी एक होता है, लिबास भी एक होता है और उनके सर पे बाल जो है वो भी मंडवाए होते हैं। और मंडवा के ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि हज भी एक मसावात का दर्स देता है, बराबरी का दर्स देता है। हासिल कलाम यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने कौल व अमल से मसावत का जो दर्स दिया, तरीके इंसानी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर व गरीब, शाह व गदा, आका व गुलाम सबको बराबर कर दिया। मसावत जो है, हज को देखें तो मसावत का दर्स नजर आता है, नमाजों को देखें तो मसावत का दर्स नजर आता है। शाह गदा, आका गुलाम सब जो है अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ आई होगी। वमा जी तौफीकी सर। इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अटेंडेंस